يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو۔ اب آج سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 سے بیان ہے۔ پیچھے جنگ بدر، غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے، تو اب فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو۔ اب اس آیت کے شان نزول مختلف ہیں، اور شان نزول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ حکم فرمایا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الانفال کا آغاز ہی مال غنیمت کے اختلاف کے اوپر ہوا تھا۔ جب مال غنیمت کے اوپر ایک اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے اندر، تو پھر وہ آیات اور پھر جنگ بدر کے اندر یہ اختلاف ہوا، اور پھر وہ ساری یہ سورۃ جنسی نازل ہوئی۔ تو اب اصل میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہ وہ مال غنیمت میں خیانت نہ کریں، اور اس کو اس لیے خیانت فرمایا جنگ کے دوران جو مال حاصل ہوتا ہے کہ اصل میں یہ اللہ کا جو عطا کردہ ہے، یہ اس کے اندر خیانت کرنا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خیانت کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کا مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اللہ اور اس کے رسول مالک ہیں، تو اس کی مال غنیمت کی تقسیم کا مالک یا والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو بنایا گیا۔ تو جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی، اصل میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ اچھا، اب خیانت کی بھی پھر بے شمار قسمیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ خیانت یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں، جن فرائض کو آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے آپ ان کے اوپر عمل نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ان کے آگے سر تسلیم خم نہ کریں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں کچھ دیر کریں، یا کیا کہتے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی کریں۔ تو پھر اسی طرح مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا، جیسے کہ اس صورت کا آغاز ہی مال غنیمت کے اندر اختلاف سے ہوا، نہ کہ خیانت سے ہوا۔ اچھا، اب مال غنیمت کے اندر جو خیانت ہے یہ منافق کیا کرتے تھے، اور اچھا اب منافقوں کی بھی ایک خیانت تھی کہ اصل میں وہ تھے تو کافر،
مگر اپنے آپ کو اہل ایمان ظاہر کرتے تھے کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، ہم تو صحابہ کرام میں سے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھیس بدل کر ساتھ بیٹھتے تھے، جبکہ وہ تھے کافر۔ تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ظاہر کرتا ہے اصل میں وہ حقیقت نہیں ہوتی، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اندر سے کافر تھے، اوپر سے تو جیسے سورۃ النساء کے اندر ہم اس کے بڑا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کے اندر اس کا بیان ہوا تھا تفصیل سے کہ بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانت ادا کرو، امانت والوں کو ان کی امانت ادا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ حضور نے مسلمانوں کو یہ چیز بتا دی کہ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، یعنی اس کے خلاف کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے منافق کی کہ حضور نے فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ایک چیز یہ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اب اصل میں اس آیت کے اندر جو ذکر چل رہا ہے وہ خیانت کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تمہیں اس کا علم ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، بے شمار کتابوں کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا ہے، اور تیسرا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے سے، اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو وہ شہید ہو جانا اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ماں سوائے امانت کے۔ کیونکہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، خواہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ اپنی امانت کو ادا کرو۔ وہ کہے گا اے میرے رب، اب میں کیسی امانت کو ادا کروں؟ اب تو دنیا ختم ہو چکی، وہ تو دنیا میں نے اس شخص سے امانت لی تھی۔ پھر کہا جائے گا، یعنی دنیا میں، پھر کہا جائے گا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اب اس کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور پھر اس کے سامنے اس کی امانت کو دکھایا جائے گا۔ اس کی امانت کی مثل، یعنی جو امانت اس کے پاس رکھی گئی تھی وہ دکھائی جائے گی، اور وہ امانت اسی شکل میں ہوگی جس شکل میں اس کو دنیا میں دی گئی تھی، جس میں اس نے خیانت کی۔ تو اب وہ اس کو پہچان لے گا۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس امانت کے پیچھے دوزخ کے گڑھے میں اترے گا، یہاں تک کہ وہ اس امانت کو پکڑ لے گا اور اپنے کندھوں کے اوپر رکھ لے گا، اور جب وہ یہ گمان کرے گا کہ اب وہ اس گڑھے سے باہر نکل رہا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دوزخ کے گڑھے میں گرتا چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی نماز کو نہ دیکھو کہ یہ بڑا نمازی ہے، کسی کے روزے کو نہ دیکھو یہ بڑا روزے دار ہے، یہ دیکھو وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے، اس کی بات میں سچائی ہے یا نہیں، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ کس قدر امانت دار ہے، اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسرا جب اس سے وعدہ کیا جائے تو اس کو توڑتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، اور تیسرا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ نہ دیکھو کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا روزے دار ہے، یعنی یہ بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، یہ بڑا فلانا بندہ. نہیں، نہ یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے، اس کی بات میں سچائی ہے یا اکثر و بیشتر آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوا بھی نظر آتا ہے. تو اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو کس قدر وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے، اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ دیکھو جن سے. تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جس گھر میں خیانت ہو تو اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے، اس گھر میں برکت نہیں رہتی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تو حضور نے فرمایا سنو امانت ادا کرے سنو جو امانت ادا نہ کرے وہ ایماندار نہیں ہے، یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہے. جو بندہ امانت کو ادا نہ کرے اور جو عہد کو پورا نہ کرے وہ دیندار نہیں ہے، جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے وہ دیندار نہیں ہے، اور جو امانت کو ادا نہ کرے وہ ایماندار نہیں ہے. تو یہ آج 2-4 احادیث میں نے آپ کو اس کانٹیکسٹ میں بتائیں. کیونکہ اس سے پہلے بہت ہی تفصیل سے غالباً سورۃ النساء کے اندر اس کا بیان گزر چکا جو ان سے اس امانت کی خیانت کے حوالے سے کہ خیانت کو کرنے سے منع فرمایا گیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اب یہ جو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو. تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تو اب اس آیت کے مختلف مفسرین نے مختلف شان نزول لکھے. مثلا ایک تو اس کا شان نزول یہ بھی لکھا گیا، ایک قول ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے کہ ابو سفیان جب مکہ سے روانہ ہوا تو آپ پڑھ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا، اور حضور نے صحابہ کرام کے ایک گروپ کو بھیجا کہ جا کر ذرا اس کی نگرانی کرو، ذرا اس کو دیکھو جو ان سے. لیکن یہ بات ابھی کسی کے کانوں کان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جیسے اکثر کوئی بات خاص ہوتی ہے تو منع کر دیا جاتا ہے، یار یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے نا باہر نہ نکالنا، اس بات کو یہیں پر رکھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ان سے صحابہ کرام ان مسلمانوں کو منع کیا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بات ہے نا یہ باہر نہیں نکلنی چاہیے. مگر ہوا کیا کہ ایک شخص نے ابو سفیان کی طرف خط لکھ دیا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ابو سفیان اس جگہ پر ہے، تو تم فوراً جو ہے نا تو اپنی حفاظت کا جو ہے وہ انتظام کر لو. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں علم، اور اپنی امانتوں میں خیانت. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جو بات کی تھی وہ امانت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور نے منع کیا تھا کہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے. اور جس شخص نے وہ بات باہر نکالی تو اللہ تعالیٰ نے کیا خیانت کے متعلق اس کے متعلق قرآن کے اندر آیت نازل کر دی کہ یہ بندہ خیانت دار ہے، یہ امانت دار نہیں ہے. اس لیے یہ آیت ایک قول ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی، یہ جون سی آیت کریمہ جون سی ہے. اچھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جون سی آیت ہے یہ جس وقت یہ نازل ہوئی کہ جس طرح کہ بخاری شریف میں
کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام اور ابو مرثیہ غنمہ کے ساتھ روضہ خاک کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا روضہ خاک ایک جگہ ہے، وہاں پہنچو، وہاں تمہیں ایک مشرک عورت ملے گی، اس کے پاس مشرکین کے نام ایک خط ہے اور وہ خط لکھا ہے حضرت حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے خط لکھا ہے، اور خط انہوں نے لکھا ہے مشرکوں کو، کافروں کو، اور وہ خط ایک عورت کے پاس ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک غیب کی خبر بھی پہلے ہی بتا دی کہ جب تم روضہ خاک کے مقام پر پہنچو گے تو اس وقت وہ عورت وہاں سے گزر رہی ہوگی، تو تم وہاں اس کو پا لینا، اور وہ خط اس کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس عورت سے وہ خط لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب معاملہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی تو حاطب بن بلتہ نے اہل مکہ کو خط لکھا اور مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ ہونے والا جو ان سے ہے۔ اب ادھر یہ حضرات دونوں صحابی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بجلی کی تیزی سے اس عورت کے تعاقب میں روانہ ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً پہنچو اس مقام کے اوپر، اور اس مقام کے اوپر جب پہنچو گے تو وہاں سے وہ عورت گزر رہی ہوگی، اس کو پکڑ لینا، اور اس کے پاس وہ خط ہے۔ اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ خط مشرکوں کے نام لکھا گیا، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ لکھنے والا حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک عورت کے پاس ہے اور وہ اس مقام سے گزرے گی، تو وہاں سے جا کے وہ خط لے لو۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ روضہ خاک کے مقام کے اوپر ہم نے اس عورت کو دیکھ لیا، وہ ایک اونٹ کے اوپر جا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط کہاں ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگی کہ وہ میرے پاس تو کوئی خط ہی نہیں، نہ میں نے کوئی خط لیا کسی سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا لیا اور اس کے سارے پالان وغیرہ کی مکمل تلاشی لی، مگر وہ خط نہیں ملا۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم میں یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ ہرگز سچی اور سچی ہے، یعنی وہ خط تیرے پاس ہے، تو جھوٹ بولتی ہے کہ وہ خط تیرے پاس نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ خط تو خود سے ہمارے حوالے کر دے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو اس خط کو جہاں بھی چھپا لے، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہمیں اس پر پکا یقین ہے کہ وہ خط ہے تیرے پاس، میں تیرے کپڑے اتار کر تجھے ننگا کر دوں گا، مگر وہ خط میں نے تجھ سے لے کر جانا ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اس خط کو لے کر آؤ۔ اب جب اس عورت نے یہ معاملہ دیکھا کہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے، تو اس عورت نے اپنے تہمت کے اندر سے وہ جو اڑیسا ہوا تھا اس نے وہ جن سنا خط نکال کر آپ کو دے دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ خط لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن بلتہ جن سے ہیں ان سے پوچھا، اے حاطب تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو حاطب فرمانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مرتد ہو گیا ہوں یا میں بدل گیا ہوں یا میرے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ خط میں نے مشرکین مکہ کو لکھا ضرور، مگر صرف اس لیے کہ ان مشرکین مکہ کو میں اپنا ہمدرد بنا لوں، کیونکہ میرے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار میرے بیوی بچوں کو دیکھنے والا نہیں ہے مکہ مکرمہ میں، جبکہ باقی صحابہ کرام کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور وہ ان کے اہل و عیال کو دیکھ لیتے ہیں، میرے بیوی یا میرے بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یعنی کہ مکہ والے ان کو کوئی نقصان پہنچائے، تو چلو ان کے اوپر ایک بات ان کو میں نے بتا دی کہ میرے بچوں کو نہ وہ کوئی نقصان پہنچا دیں، تاکہ وہ ان کی نگرانی کر سکیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگے، اٹھ کے کھڑے، ان کا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں یعنی حاطب بن بلتہ کی گردن کاٹ دوں، میں اس کی گردن اڑا دوں،
کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں مسلمانوں کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں نہیں معلوم حاطب غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین میں سے ہے، اور غزوہ بدر کے اندر جس نے شرکت کی ہے، جس نے شرکت کی، ان مجاہدین کے خلوص اور جذبہ جان ساری کو دیکھتے ہوئے تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے معلوم معاشی تم قد غفرت لکم، یعنی اب جو چاہو کرو جنگ بدر والوں کو، وہ 313 لوگ، اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ بھی انہی 313 میں سے، تو اللہ اس کو معاف کر چکا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اس آیت کا شان نزول یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تمہیں علم ہو۔ کیونکہ بنو قریظہ جو ان سے تھے وہ بہت ہی غدار اور عہد شکن لوگ تھے، وعدے کو توڑنے والے لوگ تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے، اور جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو یہ بنو قریظہ کی غداری اور عہد شکنی ایک مشہور تھی اس دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم غیب سے ایسے اسباب پیدا کر کے بنو قریظہ کے جو منصوبے تھے وہ خاک میں ملا دیے، ورنہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کا جو حال کرنا تھا اس کے تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ مگر وہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم تھا مسلمانوں کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا گیا۔ تو اب جب لشکر اسلام نے ان کا محاصرہ کر لیا تو اب حالات کی سنگینی سے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ تو اب بنو قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور حضور سے ریکویسٹ کی کہ آپ ابو لبابہ بن منظر، حضرت ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ابو لبابہ سے مشورہ کریں گے، کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو فرمایا کہ تمہارے حلیف تمہیں بلا رہے ہیں، تم چلے جاؤ۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کے لیے ان کا شان نزول، اور ایک یہ جو بخاری شریف والا میں نے واقعہ بتایا، اور ایک یہ والا واقعہ جون سا ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ اچھا، جب وہ ان کے پاس پہنچے حضرت ابو لبابہ، تو اب وہ سارے لوگ اٹھ کر نہ کھڑے ہو گئے حضرت ابو لبابہ کو، اور ان کی عورتوں اور بچوں نے، کیونکہ اب گھیرا تو پڑ چکا ہوا تھا چاروں طرف سے، جون سے رونا شروع کر دیا۔ اب ابو لبابہ کے ان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، اوپر سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں۔ اب ان کی عورتیں اور بچے ابو لبابہ کے سامنے دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابو لبابہ اب ہمیں مشورہ دو کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو اپنا حکم تسلیم کر لیں اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ان کو دے دیں، کیونکہ اب وہ مجبور ہو چکے ہوئے تھے۔ تو آپ نے بے اختیاری کے اندر تو آپ نے فرمایا ہاں جو وہ فرمائیں گے نہ کرنا وہی ہے، لیکن بے اختیاری میں آپ کا اشارہ اپنے گلے کی طرف چلا گیا، یعنی آپ نے اشارتاً بتا دیا کہ اب تمہاری موت کا وقت ہے، تمہارے گلے کاٹ دیے جائیں گے۔ مگر حکم آپ نے کہہ دیا کہ جو حضور فرمائیں گے ہوگا وہی۔ مگر چونکہ ان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، ان کی عورتیں بچے اہل و عیال رو رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے، پتہ تھا موت سر پر اب کھڑی ہو گئی ہے، مگر آپ نے اشارے سے آپ نے بتا دیا کہ اب آخری وقت، اب مار دیں گے، اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا جن سے۔ ابو لبابہ فرماتی ہیں کہ فوراً مجھے اندر سے کسی نے جھنجھوڑا، جب میں نے کہا نا اشارے سے، پہلے میں نے کہا بالکل انہیں حکم تسلیم کر لو، مگر ساتھ ہی میں نے ایسے اشارہ کر دیا، فوراً میرے اندر سے میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا
اور مجھے خیال آیا کہ ایسا کر کے میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ آپ سیدھے مسجد میں گئے اور اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ آپ نے حضور کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں آمنا سامنا نہیں کیا حضور کے ساتھ۔ تو پھر آپ مسجد میں گئے اور آپ ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے موٹی موٹی زنجیروں سے باندھ دیا، ایک ستون کے ساتھ، اور فرمایا جب تک اللہ میرا قصور معاف نہ کرے گا، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک اللہ میرا قصور معاف نہیں کرے گا، اور اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اب میں بنو قریظہ سے کبھی نہیں ملوں گا، کبھی میں بنو قریظہ کے ہاں نہیں جاؤں گا، جتنے بھی میرے تعلقات ہیں۔ اب جب بہت سارے دن گزر گئے، ابو لبابہ نظر نہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی ابو لبابہ کدھر ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا گیا کہ غلطی کرنے کے بعد سیدھا حضرت ابو لبابہ مسجد میں چلے گئے، ساری بات پتہ چلی۔ حضور نے فرمایا غلطی کرنے کے بعد سیدھا اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت لے دیتا، تو میں اس کے لیے اللہ سے مغفرت کرتا۔ اب جب اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو میں اس کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا، نہیں کھولوں جب تک کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہ فرما لے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر میرے محبوب کے در دولت پر آ جاؤ، فاستغفر اللہ، وہاں سے آ کر اللہ سے معافی مانگو، واستغفر لهم الرسول، پھر وہ تمہارے لیے معافی، لا وجد اللہ توابا الرحیم، تو تم پھر اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا اب جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کر لے۔ تو 6 دن اور 6 راتیں ابو لبابہ اس ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کی زوجہ محترمہ آتی، ان کو ستون سے ان زنجیروں سے کھول دیتی، وہ وضو کرتے، نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پھر ان کو اس ستون سے باندھ دیا جاتا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے حجرے میں موجود تھے رات کو، تو سحری کے وقت حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنس رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ حضور کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنستا رکھے۔ فرمایا ام سلمہ کو حضور نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں، میں یہ خوشخبری سناؤں؟ فرمایا جیسی تمہاری مرضی۔ تو ام المومنین حجرہ شریف کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں، مگر یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب اس وقت تک پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بلند آواز، میں نے اونچی آواز دی، میں نے کہا ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو لوگوں نے بھی میری آواز کو سنا، لوگ دوڑے کہ ان کی زنجیروں کو کھول دیا جائے، مگر آپ نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ ابو لبابہ نے کہا خدا کی قسم مجھے کوئی نہ کھولے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے میری زنجیروں کو کھولیں، تب میں اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کروں گا۔ کہ میرے دل میں اتنا سا خیال بھی کیوں آیا تھا جس کی اتنی سخت سزا انہوں نے اپنے وجود کو دی، دنیا کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور 6 دن اور 6 راتیں اس ستون سے بندھے رہے۔ کیوں؟ کہ اہل ایمان لوگوں میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں سے تھے، حکم عدولی کرنے والے نہیں تھے، حکم کے اوپر عمل کرنے والے تھے، نافرمان اور منافق نہیں تھے، ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ تو
انہوں نے فرمایا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تب تک میں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضرت ابو لبابہ کے دل میں اس لغزش سے، یہ جو ان کے دل میں خیال آیا تھا، جو ان سے یہ اشارہ ہوا، جو ان سے یہ احساس ندامت پیدا ہوا، اور اس ایسا احساس ندامت تھا کہ وہ 6 دن اور 6 راتیں اتنا روئے کہ مجھے حضور نے کیا حکم فرمایا، اور حکم میں نے پورا بھی کیا، مگر صرف وہ ایک خیال جان سا تھا. اتنا روئے اس کے اوپر، اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مسجد میں باندھ دیا انہوں نے. تو بعض جگہوں پر میں نے پڑھا ہے کہ ان کی سماعت بھی جاتی رہی اور ان کی بصارت بھی جاتی رہی. اتنا روئے آنسوؤں کے ساتھ، وہ خون کے آنسو تھے یا جو بھی تھے، کہ بس ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا می چھما چھم 6 دن اور 6 رات میری اپنی عقل کہتی ہے کہ برستا رہا. تبھی ایسا ہوا کہ اتنے دنوں کے اندر ایک دم سماعت بھی جاتی رہی اور بصارت بھی ان کی کم ہو گئی. جو ان سے یہ کیسی ان کے جگر یا دل سے وہ آہیں نکلتی ہوں گی جو ان سے. مگر دیکھیں کہ آج لوگ بڑی سے بڑی غلطی کرنے کے بعد، انکار کرنے کے بعد، نافرمانی کے اوپر ڈٹ جانے کے بعد، وہ دیدہ دلیری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں. مگر وہ ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نشست، یا وہ اصل میں ان کی تعلیم تاجدار انبیاء کی تھی کہ اس حکم کو پورا کرنے کے باوجود صرف وہ جو خیال آیا دل کے اندر، یا وہ جو معاملہ ہوا، اس کے اوپر اپنے آپ کو اتنی سخت اور سنگین سزا دی دنیا کے سامنے جن سے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بھی نہیں ملائیں تا وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر ان کی زنجیروں کو کھولا نہیں. تو علامہ اقبال وہ جو فرماتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر. مولا کریم تو بے نیاز ہے، اور اگر روز محشر جو ان سے میرا حساب لینا ہی ہوا، اگر تو نے میرا حساب لینا ہوا اور میرے عذر کو قبول نہ کرنا ہوا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر. ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. کہ اگر اس دن حساب لینا ناگزیر ہوا، میرا حساب لینا ضروری ہوا، تو مولا کریم مجھے تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میرا حساب کہیں چھپا کر میرا لے لینا، کہ کہیں میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں اور باقی نبیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. کیونکہ میرے حساب میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرا حساب تو خود لے لینا، کسی پردے کے اندر لے لینا، مگر ان کے سامنے نہ لینا، کہ کہیں ان سے چھپا لینا کہ کہیں میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں اور نبیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اس لیے حضرت ابو لبابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہیں ہی نہیں ملائیں اور مسجد میں جا کر اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا. اور ایک اس آیت کا شان نزول یہ بھی بیان ہوا کہ جنگ تبوک کے اندر وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے کہ وہ کیوں پیچھے رہ گئے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چلو تم نے وہاں جانا ہے، تو وہ نہیں گئے اور وہ پیچھے رہ گئے. اور پھر وہ جو ایک بڑا لمبا واقعہ، پھر وہ قافلہ آگے نکل گیا، مگر وہ گئے تو خود اپنی مرضی سے نہیں تھے.
اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے ستون کے اندر باندھ لیا۔ تو یہ مختلف قول ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث صحائف ستہ کی مختلف کتابوں میں کہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔ ایک نشانی کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور تیسرا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت، ایک شخص کسی کے پاس کوئی امانت رکھ دیتا ہے، جیسے اللہ کی امانت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ فرائض کا ادا نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں خیانت کہ فرائض کے ادا نہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیانت سنتوں کا ادا نہ کرنا۔ خیانت کی اور بے شمار قسم، کسی کے پاس آپ نے کوئی امانت رکھوا دی، اس کے اندر آپ کی کسی شخص کی نیت خراب ہو گئی، آپ نے کسی شخص کو پیسے دیے، جاؤ جا کر یہ گلاس لے کر آ جاؤ، اس نے وہ پیسے جو ان سے گلاس لے کر آ گیا، دکاندار کو کہا کہ میں پیسے جو ان سے تمہیں 10 دن بعد دے جاؤں گا، جو آپ نے امانت اس کو دی تھی اس امانت کے اندر اس نے خیانت کر دی، اور اس کے بعد اس نے اس دکاندار کو وہ پیسے بھی نہیں دیے۔ تو خیانت کی بے شمار قسمیں بیان کی گئیں جو بھی پہلے میں نے حدیث میں بیان کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی یہ 3 نشانی ہیں کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔